نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. محترم دینی بھائی اور بزرگوں، گھڑی بھی اس وقت میں 1 بجنے کا اعلان کر رہی ہے، اور یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی، یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کے گناہ معاف کروں. اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نہ مکانوں کا ہے، نہ دکانوں کا ہے، اور نہ دوسری چیزوں کا ہے. وہ سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کا ہے، اور گناہوں نے ہم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر 6 نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو دھل دیتے ہیں، اور اگر توبہ نہیں کرتا پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. گناہ کرتا رہتا ہے، دل پر سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، دل بالکل سیاہ بھجنگ ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہرگز نہیں، ان لوگوں کی قلوب زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. پھر گناہوں کی وجہ سے جو بربادی آتی ہے، طاعت کی لذت ختم ہوتی ہے، گھروں کا اتفاق ختم ہوتا ہے، روزی کی برکتیں ختم ہوتی ہیں. پھر گناہ پوری کی پوری بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے. آج کا سب سے بڑا مسئلہ گناہ کا ہے، اور اس موضوع پر، اس عنوان پر آپ اثر کے بعد سے ہمارے بچوں کی، علماء کی زبانی آپ نے بہت باتیں سنی. ہمارے محترم حضرت مولانا محمد عابد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا مفصل بیان سنا ہے. حضرت مولانا احسان محسن صاحب کہ جن کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بظاہر موجود نہیں تھی اور وہ نابینا تھے، مگر ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. لوگوں، آدمی آنکھوں کا اندھا نہیں ہوتا ہے، اصل اندھاپن وہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل اندھا ہو جائے. اس لیے دل کی بیداری بہت ضروری چیز ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دل بیدار فاروقی، دل بیدار کرراری، مسح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. ایسی اللہ نے مولانا کو بصیرت دی ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والے ان پر قربان ہیں. وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم جیسے آنکھوں والے نہیں دیکھتے. ان پر اللہ کی خاص عنایت ہے، ان کے بزرگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ خود ایک بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ ہیں. اپنے بزرگوں کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کی صحبت میں رہے ہیں اور ان کی خدمت میں. تو گناہ کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے. ہم اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے. اور یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ 2 رکعت توبہ کی پڑھیں روزانہ شام میں. اے اللہ میں گنہگار
کم سے کم صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے، صحابہ کرام اس کو سنتے تھے۔ بڑی اچھی بات مگر یہ ہے ہمیں اپنی بیماری نظر آتی ہے اور گناہ دوسرے کا نظر آتا ہے، فلاں کی بیٹی کیسی ہے، امام صاحب کیسے ہیں، قاری صاحب کیسے ہیں، ہم اس پر جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا ایک مرتبہ اور فرمایا حذیفہ یہاں تم اور میں ہوں، مجھے بتا دو کہ تمہارے پاس جو منافقوں کے نام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام دے رکھے تھے، مجھے بتا دو کہ ان ناموں میں میرا نام تو شامل نہیں۔ اپنے بارے میں ڈر رہا تھا۔ آج کا مسئلہ سب سے بڑا گناہ کا ہے۔ اگر اس معاشرے کو آپ بچانا چاہتے ہو تو تہجد میں اٹھنے کا معمول بناؤ۔ کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ تھے بغداد میں، ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹا اب تیری حکومت گر جائے گی۔ پوچھا ماں کیا بات ہے، کیا وجہ ہو گئی کہ میری حکومت گر جائے گی؟ کیا یہاں پر غلام نہیں، نوکر نہیں، فوج نہیں، اسلحہ نہیں، مال نہیں؟ کہا بیٹا سب کچھ ہے۔ پہلے تمہارے محل میں 300 عورتیں تہجد کی نماز پڑھتی تھی، اب وہ تعداد گھٹتے گھٹتے 100 پر آ گئی۔ اب غور کرو کہ جس گاؤں کے گاؤں میں، برادری کی برادریوں میں، علاقوں کے علاقوں میں کوئی آنکھ اٹھنے والی نہیں ہوگی، جو مولانا احسان محسن صاحب فرما رہے تھے جو عرش کو اور فلک کو آسمان کو نم کر دے، تو پھر ہمارا کوئی پرسان حل نہیں ہوگا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو فرمایا کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ یہ بات ارشاد فرمائے دوسری جگہ پیغمبر کے حکم ہوا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تمہاری نافلہ چیز ہے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود وہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر آپ پوری امت کی سفارش کریں گے جو کسی کو نہیں ملے گی۔ اب غور کرو تو شفاعت کبریٰ جو مقام محمود ہے وہ تہجد میں چھپا ہوا ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کو ڈاکٹری چلانی ہے، کسی مدرس کو اپنی مدرسی کرنی ہے، کسی پردھان کو اپنی پردھانی کرنی ہے، کسی حکیم کو اپنی حکمت چلانی ہے تو اس کو تہجد سے جڑنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عطار اور رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ شہر۔ ایک ہمارے شاعر کہتے ہیں میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت کے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے۔ کتنے گناہ کر لے، ایک کھڑے ہو کر کہہ دے اللہ معافی چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں، معاف، اللہ کو پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کا اعلان کرتے ہیں آج ضرورت ہے کہ امت 5 وقتہ نماز ہوتے تہجد پر آئے۔ 750 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم فرمایا ہے۔ میں ایک باپ ہوں، ایک مدرسے میں چھوٹا سا استاد بھی ہوں، معہد میں پڑھاتا ہوں۔ اگر میں ایک بچے کو ایک کام 3 مرتبہ کہوں اور وہ نہ کرے تو 4تھی مرتبہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں کبھی مار بھی لیتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ وہ اللہ جو 750 جگہ نماز کا حکم فرماتا ہے وہ قرآن پاک ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ ہمارا مدرسہ قاری تنویر صاحب جس کے ذمہ دار ہیں، یہاں کی انتظامیہ جو اس غربت میں تنگی میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس مدرسے میں ہر سال 10-5 بچے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں بھی یہاں پر بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ میں سخت ترین لاک ڈاؤن میں یہاں پر بچوں کی دستار بندی کے لیے آیا ہوں۔ یہ مدرسہ ہمارا اس قرآن پاک کا خادم ہے، اس قرآن پاک کا داعی ہے کہ آپ کو بچوں کو قرآن پاک عطا کرتا ہے، دیتا ہے قرآن پاک۔ مگر ہم نے کیا سمجھا کہ قرآن پاک صرف تعویذوں کی کتاب ہے، چھوچھا کی کتاب قرآن پاک ہے۔ آپ نے مکان کی چھت پر لکھ لیا، ہادہ میں پیشانی پر لکھ لیا، ہادہ میں فضل ربی، اس کی کتاب قرآن پاک ہے۔
کسی پر جنات آ گئے اس کا دفیہ کر دیا، اس کی کتاب قرآن پاک ہے۔ کسی کا انتقال ہونے لگا تو یاسین شریف پڑھوا لی، اس کی کتاب قرآن پاک ہے۔ یا آپ نے قاری تنویر صاحب کے پاس آپ لوگ آئے، ہم نے ایک مال بنایا ہے، ہم نے ایک بہت بڑی دکان بنائی ہے، ہمارا مکان بنا ہے، بچہ قرآن پاک پڑھیں گے، دعوت کھائیں گے، قرآن پاک کی پھر نہیں آتی۔ میں صاف کہنا چاہتا ہوں گرچہ چیزیں قرآن پاک سے حاضر ہوتی ہیں، قرآن پاک کس لیے آیا تھا؟ آپ کی تجارت، آپ کی مزدوری، آپ کی کاشتکاری، آپ کی دستکاری، آپ کی غمی، آپ کی خوشی، آپ کا گھر، آپ کا بازار، آپ کی عدالت، وہ قرآن پاک کی روشنی میں تھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ مولوی صاحب آگے ذرا بیٹھ کے کھانا کھلا دو، ہم تو کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، پٹائی ہوگی، ڈنڈے بجیں گے، کوئی بچا نہیں سکے کہ ذرا بچی کی شادی کرنی ہے، ذرا سود پر پیسے لے لو کھلا جگہ سے۔ قرآن پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔ قرآن حدیث شریف میں آیا کہ سود کا 36 نمبر کا گناہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ آپ دیکھو تو قرآن پاک کو سمجھو، اس کی پوچھو علماء کرام سے، آپ علماء کرام سے جڑو، یہ کوئی طریقہ نہیں آئیے مولانا میرے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے گا، بوتل میں پانی دم کر دیجئے گا، میرے گھر پر مبارک قدم رکھ دو اور مڑا اس میں آپ آ جائیے، بیکار کی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ علماء کرام کی باتوں کو مانیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی عالم بھی اس کے خلاف کرتا ہے تو ہمارے لیے رہنما اور جو ہمارے لیے مقتدا ہے اور جو گائیڈ ہمارے بک ہے وہ ہمارے قرآن پاک اور آقا کا فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا تھا آخری وقت میں لوگوں میں جا رہا ہوں، دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میرا طریقہ ہے۔ آج مسجدیں صبح میں آپ دیکھیے کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہے۔ آج اپنے گھروں میں دیکھیے بچوں کے پاس موبائل ہے، ننگی فلمیں بچے موبائلوں میں دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری بوڑھی مائیں آج موبائلوں کو فکر میں مبتلا ہے۔ آج قرآن پاک گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، ایک مہینہ ہو جاتا ہے قرآن پاک کو چھونے والے نہیں ہے۔ پیغمبر عرض کریں گے قیامت میں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ معلوم قادری کہتے ہیں آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، زلطان حریر اور ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عشق کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرش میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے کوئی مظلوم نہیں۔ یہ مدرسہ قرآن پاک کی دعوت کرتا ہے اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے آپ سے، یہ جلسہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ زندگی گزاریں گے۔ برادری، خاندان، یہ سب بات کو دی نہیں، سب سے پہلے اللہ میں اور ان کے پیغمبر میں۔ اس لیے بھائی قرآن پاک کی تلاوت بھی آدمی کے دل کے سم کو دھلتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دلوں پر سنگ آ جاتا ہے، پوچھا اس کی صفائی کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت قرآن، قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا اور موت کو یاد کرنا۔ یہ مدرسہ ایسی ابتدائی ہے جس میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہمارا محسن ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں دنیا میں سب سے قیمتی چیز میرے آپ کے لیے ایمان ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آج دنیا کا پورا ماحول اس ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسکولوں کے ذریعے، شادیوں کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے، تجارتوں کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے آج بچوں کے بال کہاں گئے، بچوں کے کپڑے کیسے ہو گئے۔ آج بچے جلسے میں آتے ہیں ٹوپی اوڑھنے کو تیار نہیں، عید میں جاتے ہیں ٹوپی اوڑھنے کو تیار نہیں۔ آہستہ آہستہ اقتدار آتا ہے، آج ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہندوستان میں جو دین اور اسلام کو چھوڑ چکی ہے۔ یہ مدرسہ آپ کا دوسرے نمبر پر وہ ہے جو ہمارا بہت بڑا محسن ہے، جو ہمارے ایمان کو بچاتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کی ایمان کی فکر کرتا ہے، یہ ہمارے بچوں کو ٹوپیاں دیتا ہے، ہماری بچوں کو برقع دیتا ہے، ہمارے بچوں کو بسم اللہ سکھاتا ہے، ہمارے بچوں کو لا الہ الا اللہ جو مولانا احسان محسن پڑھ رہے تھے وہ ہمارے بچوں کو سکھاتا ہے، دایاں سے کھانا کھانا سکھاتا ہے، آمنت باللہ سکھاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے بڑے بڑے مال ہوں گے، آپ کی بڑی بڑی کھیتیاں ہوں گی، بہت سی جگہ سیب کی کھیتیاں ہوتی ہوں گی، زعفران کی کھیتیاں ہوتی ہوں گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں چاندی نکلتا ہے کسی جگہ، سونا نکلتا ہے، اللہ کی
قسم اس مدرسے کی مٹی اس کھیتی سے بڑی ہوئی ہے. یہ مدرسے کی مٹی آدمی تیار کرتی ہے, انسان تیار کرتی ہے. کتنے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھے ہوئے, اور تنویر صاحب کے پاس ان کی فہرست ہے. مولانا ہم نعت پڑھنا چاہتے ہیں, ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں, ہم تقریر کرنا چاہتے ہیں. یہ اس مدرسے کا فیض ہے. آپ اس مدرسے سے محبت کرو, اس مدرسے سے عشق کرو, اس مدرسے میں آنا جانا کرو, اس مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجو, اس مدرسے کے لیے دعا کرو, اس مدرسے کے لیے کہیں سے کہیں تک مخالفتیں نہ کرو. یہ مدرسہ قرآن پاک پڑھتا ہے, آپ کی بلائیں دور ہوتی ہیں, آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. قیامت کے میدان میں نفسی کا عالم ہوگا. کچھ لوگ جنت میں جاتے ہوئے ہوں گے اور ان کے راستے میں کچھ جہنم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو کہیں گے جنت میں جانے والے کو جہنم کی لائن میں بیٹھنے والے, ارے بھائی ٹھہرو, کیا آپ جلدی بتاؤ کیا میں تمہیں جنت میں جانا ہے, کہ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کہنا میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں, تم کون ہو؟ کہ میں فلاں آدمی ہوں, میں نے تیرے مدرسے کا تعاون کیا تھا, تجھے ایک لوٹا پانی کا بھر کر دیا تھا, میں نے تجھے دوائی دلوائی تھی, میں نے تمہیں گلاس پانی کا پلایا تھا. پہچان کے کہاں پہچان گیا, کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ بس میرا معاملہ تھوڑا اٹکا ہوا ہے, تم بارگاہ خداوند میں میری سفارش کر دو. یہ بندے کھڑے ہوں گے, سفارش کریں گے, اے اللہ ان لوگوں نے ہماری مدد کی تھی, ہمارا تعاون کیا تھا, ہمیں کیلے کھلائے تھے, کپڑے پہنائے تھے, ہمیں پانی کے گلاس دیے تھے. اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا. آپ میں سے کون آدمی ہے جو جنت میں جانے کے لیے, اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے, عالم ربانی بنانے کے لیے, اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس مدرسے کا آخری وقت میں جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تھوڑا تھوڑا تعاون کرنا, اور میں اس پر آمین کہوں, میں دعا دوں آپ کے بچوں کو حافظ بنانے کی, کہ اللہ آپ کے بچوں کو اپنے وقت کا مولانا احسان محسن بنا دے, مولانا عابد بنا دے, حضرت حکیم الاسلام بنا دے, اللہ میں شیخ یونس بنا دے. اور یاد رکھیے یہ اس وقت اللہ دعا قبول کرتے ہیں. جو میں دعا کہوں گا, اور یہ اتنا بڑا مجمع, بڑوں کا چھوٹوں کا, تاجروں مزدوروں, کاشتکاروں دستکاروں, علماء کا, بیماروں کا, طاقتوروں کا, یہ آمین کہے گا, یہ علماء کرام آمین کہیں گے تو دعا قبول ہوگا. تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دین کا داعی بنائے, حفظ قرآن بنائے. تھوڑا تھوڑا تعاون, اپنے مولانا عابد کو بہت تعاون دیا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تھوڑا تعاون آپ مجھے دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے کون کھڑا ہوتا ہے. اللہ آپ کے بچے کو عالم ربانی بنائے, اللہ میں شیخ یونس بنائے, شیخ زکریا بنائے. ماشاءاللہ 50 روپے ایک صاحب لے کر آئے, قبول فرمائے. محمد عثمان 200 روپے لے کر آئے, ان کو نیک سال دلہن دے مولا, اور ان کے بچوں کو عالم ربانی بنائے. صدر صاحب ہمارے مدرسے کے 500 روپے دیے, قبول فرما, ان کے بچوں کو عالم ربانی بنا. قربان بھائی 100 روپے لے کر آئے ہیں, ان کے بچوں کو اللہ میں شیخ یونس بنا. الطاف بھائی 50 روپے دیے, اللہ ان کے بچوں کو اللہ ہمارے مولانا شیخ حنیف صاحب بنا. ایک بچہ لے کر آئے, ان کے بچوں کو اللہ مفتی شیخ صاحب پالنپوری بنا. محمد مہرمان اللہ ان کے بچوں کو مولانا جمیل صاحب سکروٹی بنا. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. کچھ بھائی ہمارے 150 روپے لے کر آئے ہیں, اللہ ان کے بچوں کو قرآن و سنت کے داعی بنا. پردھان نشاد صاحب لے کر آئے, ان کے بچوں کو حافظ بنا, عالم بنا, دین کے داعی بنا, اپنے ماں باپ کو ٹھنڈک بنا. نور حسین صاحب 500 روپے لے کر آئے, اللہ ان کے بچے کو عالم ربانی بنا, حافظ قرآن بنا, دین کا داعی بنا. ایک صاحب 100 روپے لے کر آئے, اللہ قبول فرما. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے پیسے بھیجے, قبول فرما. سب کے بچوں کو علم دے, دین دے, ایمان دے, قرآن دے. ایک صاحب 50 روپے لے کر آئے ہیں, ان کی نسلوں میں ایمان کو, دین کو, علم کو تا قیامت زندہ فرما. حاجی جمیل صاحب نے 100 روپے دے, بچوں کو ایمان دے, دین دے, علم دے, تہجد دے, درود شریف دے, استغفار دے. مال کی دعا نہیں ہے. حاجی نور صاحب نے 1000 روپے دے, حاجی ظہور صاحب نے 1000 روپے دیے, ان کے بچوں کو علم دے, دین دے, تہجد دے, ٹوپیاں دے, داڑیاں دے, برقعے دے, قرآن دے, ریل دے, حرم شریف کی کھجوریں دے, زمزم دے, مدینے کے پہاڑ دکھا اللہ ان کو. ایک صاحب 100 روپے لے کر آئے, قبول فرما. ان کے بچوں کو دین دے, علم دے, تہجد دے, درود شریف دے, استغفار عطا فرما. حذیفہ میں نے ہمارے بھائی کی نئی شادی ہوئی ابھی, چھاپور سولی میں بھی آئے تھے, ان کی شادی ہوئی 1 دن پہلے. ان کے گھر لوگ گئے نہیں, بیچاروں نے بہت دعوت دی. ڈیجے میں لوگ جاتے ہیں. چند عورتیں تھی, میں نے تقریر شروع کی, وہ اٹھ کے جانے لگی بیچ میں سے. چند لوگ میں ان کو پورے گھنٹے کی تقریر میں اللہ مالک کے دیکھ کے جا گئی. مولانا حذیفہ نے ماشاءاللہ 300 روپے دیے, ان کو نیک سال بیٹا عطا فرما, دین کے داعی عطا فرما. جی
قاری زبیر صاحب نے 200 روپے دیے ہیں، ان کے بچوں کو دین دے، علم دے، تہجد دے، درود شریف دے، مدینے کی حضوریں دے، مدینے کے مصلی دے، اور اللہ ان کے قبول فرما۔ بھائی شمشاد 500 روپے دیے ہیں، قبول فرما، نسلوں میں دین کے دائی پیدا فرما، تہجد دے، حرم شریف کی زیارت دے، وہاں کے پہاڑ دکھا، زمزم پلا، عرفات اور مینا کی حاضری عطا فرما۔ کچھ اور صاحبوں نے بہت سارے پیسے دیے، سبحان اللہ، اللہ سب کو دین دے، علم دے، تہجد دے، درود شریف دے، استغفار دے، نسلوں میں دین کے دائی پیدا فرما۔ حافظ محمد ایوب صاحب نے 200 روپے دیے ہیں، نسلوں کو دین، علم، قرآن، تہجد، درود شریف، استغفار، داڑھی، مصلی، ریلے، مسواک اللہ عطا فرما۔ بھائی محسن 500 روپے لے کر آیا، قبول فرما، نسلوں میں دین کے دائی پیدا فرما، علماء پیدا فرما خدا۔ مولانا تسلیم صاحب، قاری تسلیم صاحب ہمارے دوست ہیں، کتنے دیے؟ قاری تسلیم صاحب کے 100 روپے کروڑ روپے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت محنت کا پہچان میں جانتا ہوں۔ 100 روپے دے اللہ قبول فرما، نسلوں میں دین کے دائی پیدا فرما۔ ایک ان کا بیٹا مدینہ منورہ میں پیدا ہوا، ان کی بھی حمل سے ہوئی، میں نے کہا نہ جا تم وہاں مدینہ، کہ مولانا بچہ وہیں پیدا ہونا، جو چاہے ہو جائے۔ وہیں گئی، بچہ وہیں پیدا، آپریشن ہوا، بہت پریشان ہوئی، ایک بیٹا اللہ نے دیا، اللہ اس کو عالم ربانی بنا اور اس کو مدینہ منورہ مکہ المکرمہ کا امام بنا۔ جی ایک صاحب نے یہ بہت سارے پیسے قبول فرما، دین کے دائی پیدا فرما۔ ایک صاحب کو 100 روپے لے کر آیا، قبول فرما، برکت عطا فرما۔ قاری صداقہ صاحب نے 50 روپے دیے، قبول فرما، 50 کروڑ ہے، نئی نئی دلہن آئی ہے، پھر 50 کی طرف دینے چاہیے، دلہن کی طرف سے دینے چاہیے۔ اچھا بھائی بات سن لو، چلو بات سے بات نکلی ہے، بیوی کی طرف سے 1000 روپے کون دے گا؟ بسم اللہ۔ ایک آدمی کھڑا ہو کھڑا ہے بیوی کی طرف سے، ارے تمہارا کھانا بناتی ہے، کپڑے دھلتی ہے، بیوی کی طرف سے 1000، نہیں تو اعلان ہو جائے گا کہ رسول پور کے آدمی اپنی بیوی سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں۔ کون کھڑا ہوگا بھائی بیوی کے لیے؟ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے ان کا بھائی؟ محمد شمیر بھائی، کہاں کے؟ شمیر بھائی رسول پور کے رہنے والے، اپنی دلہن کی طرف سے 1000 روپے دیے، قبول فرما، برکت عطا فرما، دین کے دائی نسلوں میں پیدا فرما، دونوں میاں بیوی کے حرم شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ بیوی کی طرف سے 1000 روپے کون دے گا؟ اور آدمی بھائی بیوی کی طرف سے 1000 روپے، سبحان اللہ۔ بوڑھے بھی کھڑا ہو جاؤ بھائی، شرماؤ نہیں، کون دے گا بیوی؟ سبحان اللہ۔ کون کھڑا ہوگا بیوی پہ؟ نعرہ تکبیر۔ کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے؟ بھائی قربان نے اپنی دلہن کی طرف سے، کیا نام ہے آپ کی دلہن کا؟ تو نام نہیں لینا چاہیے، قرآن پاک میں کسی کا نام نہیں آیا حضرت مریم کے علاوہ۔ ماشاءاللہ انہوں نے 1000 روپے دیے، قبول فرما۔ قربان بھائی نے 200 روپے، 1000 روپے دی بیوی کی طرف سے، قبول فرما، دونوں میاں بیوی محبت دے، نسل میں دین کے دائی دے، اور حرمین شریفین کی کھجوریں، وہاں کے زمزم اور وہاں کا پانی، وہاں کے کیلے، وہاں کے سیب اور وہاں کے اچھی مچھلیاں اور مرغے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی حسین ادھر آ جاؤ، بھائی حسین بھائی کہاں ہیں؟ بھائی 500 مادری بننے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے کر دو حسین بھائی کو۔ کون ہے حسین؟ آئیں نہیں، آئے گی، دعا کریں گے، دعا کریں گے، اچھی دلہن آئے، خوبصورت، ماشاءاللہ۔ ایک پائیں 1000 روپے دے دیے انہوں نے، اے اللہ قبول فرماؤ۔ کیا حسین حسین بھائی نے 1000 روپے دیے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، میں مولانا کی سرپرستی میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان کو نیک صالح دلہن عطا فرما، قرآن پڑھنے والی، ان کی خدمت کرنے والی، تہجد پڑھنے والی، اچھا کھانا بنانے والی، اچھے کپڑے دھلنے والی، بہت اچھی دلہن جس کو نیک صالح دلہن کہتے ہیں، اے اللہ ان کو عطا فرما، ان کی نسلوں میں دین کی دائی پیدا فرما۔ ایک صاحب نے 500 روپے دے، اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما۔ ریاست بھائی کہاں ہیں؟ ریاست بھائی نے اپنی دلہن کو، دلہن کو یار تو نہ کرو، ریاست بھائی نے اپنی دلہن کی طرف سے۔ دلی کا کیا ماحول ہے؟ میں جب دلی میں گیا شروع میں 90 میں، تو وہاں بوڑھے بوڑھے لوگ کہنے لگے، میں بیٹھا رہوں تھا وہاں، ہماری دلہن نے کہا ہے، ہماری دلہن نے کہا ہے۔ جب 4-5 دن ہو گئے، میں نے کہا ان کی عمر 80 سال 70 سال، مگر تمہاری شادی آج ہوئی کہاں؟ کہنے ابے سہارنپور کے مولوی، یہاں جب تک شہرت دلہن دلہن رہتے ہیں، اور ہمارے علاقوں میں کیا آ جائی، وہ گھگرا کہتے جو پہنتی ہوں لہنگا، وہ پہنا کے اگلے دن ختم، پکا روٹی یہاں بیٹھ جا، اب اس دلہن کی بن گئی، کام خراب کر دیا۔ آخر تک دلہن رہتے ہیں، جب تک شوہر ہے دلہن ہے۔ یہ کیا نام دیتے ہیں؟ یہ کسی نے دے دے، یہ کسی نے دے دے، ریاست نے، ریاست بھائی نے اپنی دلہن کی طرف سے 1000 روپے دے، اللہ قبول فرمانا بھائی۔ مکرم بھائی کسی نے دیا، اور مکرم بھائی کہاں؟ بھائی مکرم
चेन्नई से ऑनलाइन देख रहे 500 रुपए के। अरे दबाओ तो ऑनलाइन। सलाम वालेकुम भाई साजिद। हाँ भाई साजिद, हेलो भाई, एक 1000 कब हो ऐलान कर रहा, मैं बोली नाम बोल रहा हूँ, माना पहुंचे ना 500 कटने की 1000 की बनेगी भाई। मोली नाम बोल रहा हूँ 1000 भाई। हेलो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह घर कर दे। भाई मैं तो कहने का सवाल मिल गया, मांगो खूब मांगो जी। माशाअल्लाह उन्होंने 500 रुपए दिए ऑनलाइन, अल्लाह कबूल फरमा, बरकत देता फरमा। नस्ल और भाई कौन देगा भाई? सुभान अल्लाह। फिर दुआ हो रही, साजिद भाई ने 500 रुपए दिए, कबूल फरमा, बरकत देता फरमा। शहजाद भाई सुबह को देंगे, लिखो नाम। 500 रुपए अपनी तरफ से, 500 अपनी दुल्हन की तरफ से दिए हैं, कबूल फरमा, बरकत देता फरमा। 1000 आए हैं, दीन के दाई नस्लों में पैदा फरमा, आमीन। और कौन भाई? सगीर भाई कहाँ भाई? हाँ सगीर भाई बोल दो बस, सगीर भाई बोलो। भाई मुकर्रम कहाँ है? मुकर्रम है नहीं, चलो छोड़ो उधर, जिस रानी क्या करते अल्लाह पता नहीं किससे दिलवाते, कुछ नहीं पता है। हाँ भाई से भाई मुकर्रम है भाई यहाँ, सुभान अल्लाह, खड़े हो जाओ। 5000 रुपए, 1000 अपनी तरफ से, एक अम्मी की तरफ से। नाराए तकबीर। हमारे भाई शकील साहब ने 5000 रुपए अपनी तरफ से दिए, अल्लाह कबूल फरमा। और 1000 रुपये अपनी दुल्हन की तरफ से, अपनी बेगम साहिबा की तरफ से, अल्लाह कबूल फरमा। दोनों में मोहब्बतें पैदा फरमा, बच्चों को हाफिज बना, हरमैन शरीफ इज्जत नसीब फरमा, नेक साले रिश्ते अता फरमा। हाँ भाई अभी की तरफ दे दो कुछ, मैं उसको 600 रुपए दे दो, आपको मना थोड़े कर रहा हूँ। 1000 रुपए दिए भाई मुकर्रम ने अम्मी की तरफ से, बहुत अच्छी बुनियाद डाली, कबूल फरमा, बरकत अता फरमा। बीवी की तरफ से दे, नाराज हो जाए बीवी, हमें घर का पता, अगर हज को माँ जाए बीवी को ले जाना पड़े कि माँ वहाँ चली गई, बीवी क्यों नहीं गई। 500 भाई मुकर्रम ने 100 रुपए बीवी की तरफ से दिए, अल्लाह कबूल फरमा। भाई एक बात और सुन लो, क्या अब बताओ अच्छा माँ की तरफ से कौन देगा? छोड़ दो बात। भाई मुकर्रम ने अच्छी बुनियाद डाल दी, माँ जिंदा है, से इंतकाल कर चुकी है। मैं जो दुआ करूंगा वो इंशाअल्लाह कुरान पाक की बरकत से, मौलाना अभी साहब की बरकत से, उलमा की बरकत से, आपकी बरकत से अल्लाह कबूल फरमाएंगे। 1000 रुपए कौन देगा अपनी माँ के इशारे सवाब में? माँ इशारे सवाब जिंदों को किया है तो मुर्दों को भी किया जाता है, मौलाना तशरीफ रखते हैं। इशारे सवाब मुर्दों को भी होता है, जिंदों को भी होता है। माँ के इशारे सवाब में 1000 रुपए के लिए 2 आदमी खड़े हो जाओ। नाराए तकबीर। मौली नियाज साहब जो है भाई आगे तशरीफ ले, फोन ना करें। मौली नियाज साहब भाई मोहम्मद मुस्तकीम जमील, हाजी जमील के साहबजादे भी आगे तशरीफ ले आए भाई, आपका इंतजार हो रहा है, बराए मेहरबानी आप तशरीफ ले आए भाई। मौलाना नियाज साहब भाई मोहम्मद मुस्तकीम शमशाद भाई जो है आगे आ जाए भाई। अच्छा भाई आगे आ जाओ, आगे आओ, जन्नत में आगे रहोगे। क्या नाम है? कुर्बान भाई ने अम्मी की तरफ से 500 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमा। इनके वालिदा को हमारी तरफ से बहुत बहुत अच्छा बदला था फरमा, दुनिया आखिरत में जब उनके दर्जात बुलंद फरमा, और इनको भी हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा। 1000 रुपये अम्मा की तरफ से भाई, बिस्मिल्लाह। कौन लगेगा भाई मुकर्रम के साथ? 1000 अम्मी की तरफ से, जिस माँ ने पेट में रखा 9 महीने, जब पैदा आह निकली, लिखते जिंदगी भर एहसान करो, उस माँ के एक एहसान का बदला नहीं चढ़ा। भाई मोहम्मद अकरम ने अपनी वालिदा मरहुमा की तरफ से, जो कारी ताहिर साहब हमारे दोस्त हैं, मदारिस के बहुत अच्छे, वहाँ के बहुत बड़े जिम्मेदारों में हैं, वहाँ के बहुत बड़े रफीक हैं, उन्होंने अपनी बहन, इनकी बहन की तरफ से 1000 रुपए दिए। कारी ताहिर साहब की बहन हमशीरा को अल्लाह करीम रहमत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, अलैहि में जगह अता फरमा। भाई मोहम्मद शहब ने अम्मी की तरफ से दिए 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमा, बरकत अता फरमा, नस्लों में दीन के दाई पैदा फरमा। अम्मी को हमारी तरफ से दुनिया और आखिरत में अच्छा बदला अता फरमा।
प्रधान मोहम्मद इरशाद साहब ने 500 रुपए अम्मी की तरफ से दिए, कबूल फरमा, अम्मी को दुनिया और आखिरत में अच्छा बदला अता फरमा, उनकी नस्लों में दीन के दाए पैदा फरमा। भाई शमशाद के भाई रईस अहमद अम्मी की तरफ से दिए 1000 रुपए, कबूल फरमा, अम्मी को करीब रहमत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, अब्बा की उम्र में बरकतें पैदा फरमा, नस्ल में दीन के दाए पैदा फरमा। लो भाई सुबह बहुत काम करना है, 6:30 बजे पढ़ाना पड़ता है, उससे पहले उनके 6:15 बजे। आसिफ भाई कहाँ है? मुझे अपने इनका आसिफ भाई, माशाल्लाह बारक अल्लाह, ठीक है। आसिफ भाई ने 1000 रुपए दिए हैं अम्मी की तरफ से अपनी एयरलाइन की अम्मी को दुनिया और आखिरत में अच्छा बदला अता फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, एयरलाइन के बच्चों की उम्र में बरकतें पैदा फरमा, राहत नजर कब्र को कुशादा फरमा जी। एक साहब नाम तो बता दो साहिब का। हाजी नूर साहब ने 1000 रुपए दिए, 500 अपनी वालदा की तरफ से, कबूल फरमा, हमारे बरकतें अता फरमा, अम्मी को गरीब रहमत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा जी। भाई मुस्तकीम ने दादी दादा की तरफ से, घर वालों की तरफ से 1000 रुपए दे, कबूल फरमा, उन्हें गरीब का रहमत फरमा, उन्हें जन्नत के सेब खिला, वहाँ के अमरूद खिला, वहाँ का जूस पिला, उनके लिए खैर के फैसले फरमा, आमीन। भाई शमीम ने अम्मी और अब्बू की तरफ से इशाल सवाब के लिए 1000 रुपए दिए, ऐलान के अम्मी अब्बू को जन्नत की बहारें दिखा, वहाँ के संतरे खिला, वहाँ के सेब खिला, वहाँ का दूध पिला, वहाँ का जूस पिला, इनके दर्जात बुलंद फरमा। हाँ भाई सादिक रियाजुल ने 1000 रुपए दिए, दादा दादी की साल सवाब में दिए, कबूल फरमा, ऐ अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमा, कब्र को ताते नजर कुशादा फरमा, रोशन फरमा, जन्नत का बागीचा बना, वहाँ की बहारें दिखा दी। अच्छा दिलाओ भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, बारक अल्लाह, बारक अल्लाह, बारक अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो ना, सोचो ना, दे दो रुपए, सोच के दे दो, दे दो, और करो जी। भाई भाई कितने भाई इरफान ने अपनी अम्मी अब्बू के सारे सवाब के लिए 1000 रुपए दिए, कबूल फरमा, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला फरमा, दर्जात बुलंद फरमा। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्रों में बरकतें पैदा फरमा, दोनों जाएंगी कामयाबी अता फरमा, सारे सवाब जिंदों को भी होता है। आप मुझे कह दो, कोई हर की बात नहीं। तो भाई ने जो कारी तनवीर साहब के भाई हैं, अपने अब्बा की सारी सवाब में जन्नत में पहुंचाने के लिए कारी ताहिर साहब के बहनों ही हैं, 1 से 500 रुपए दिए, कबूल फरमा, दर्जात बुलंद फरमा। भाई अली शेर अपने भाई और वालिद की सारी सवाब में खड़ा, अल्लाह इस मदरसे की बरकत से उनका जन्नतुल फिरदौस में दाखिला फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, आला इल्म में जगह अता फरमा। भाई लुकमान जो यहाँ के सदर हैं, उन्होंने 500 रुपए दिए, कबूल फरमा, बरकत अता फरमा, उनकी नस्लों को दीन से वाबस्ता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत के फैसले फरमा। भाई नवाब ने दादा दादी की सारे साहब के लिए 500 रुपए दिए, कबूल फरमा, ऐ अल्लाह उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आज मैंने 100 रुपए लेकर आया, कबूल फरमा, बरकत अता फरमा, नस्लों में दीन की राह पैदा फरमा। भाई रियासत साहब कहाँ हैं? हाँ भाई रियासत, मुंह तो दिखा दो ना। अच्छा, नाराए तकबीर। दादा दादी की तरफ से, अपनी वालिदा की तरफ से 500 नहीं, 500 नहीं, 600 नहीं, 1000 नहीं, 1100 नहीं, 1800 नहीं, पूरे 2000 का नोट जो पहले चलता था लालू, वो मुझे बहुत याद आया। 2000 का नोट मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे 1000 के नोट से बहुत मोहब्बत थी। मुझे मैं घर डाल के बिल्कुल सबके सामने दिखता रहे। 500 का नोट तो ये है भी अच्छा है, भी अच्छा है, ये तो उसका पोता सा लगे, वो बड़ा लगता है। तो खैर यहाँ 2000 रुपए देंगे, कबूल फरमा, बरकत अता फरमा, नस्ल में दीन के दाए पैदा फरमा। हाँ भाई
بھائی سن لو بات اب جا، اب مجھے لگ رہا ڈر، مجھے بچاؤ۔ چٹکی اور 200-400 روپے مشکلات کی طرف سے اکرام کے عورتیں بیٹھی ہیں، جتنے عورتیں بیٹھی سب سن لو، پیسے پہنچا دو یہاں صحیح، اس میں دعا کریں گے اللہ تمہارے بچوں کو عالم بنائیں گے، اللہ آپ کے بچوں کو قاری طیب صاحب بنائیں گے، حضرت تھانوی بنائیں گے، امام مولانا ابوالحسن علی ندوی بنائیں گے، شیخ عبداللہ لچنی بنائیں گے، مولانا قاسم نانوتوی بنائیں گے، مولانا مدن نانوتوی بنائیں گے، مفتی مظفر صاحب بنائیں گے، پیر کے مولانا طلحہ صاحب بنائیں گے، مولانا اسلم صاحب بنائیں گے، مولانا ناظم صاحب ندوی بنائیں گے، دعا کریں گے انشاءاللہ پیسے پہنچاؤ۔ ایک 500-400 روپے اور ایک بجٹ دیجیے، اللہ قبول فرما۔ اسرار بھائی کے صاحبزادے نے دادا دادی کی طرف سے 500 روپے دے، اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما، نسلوں میں دے دین۔ اچھا بھائی بات سنو، مجھے بچاؤ، آپ کے مول صاحب کے بچاؤ گے مجھے؟ ارے بچاؤ گے؟ ارے بولو جی انشاءاللہ۔ دیکھو ہم نے اپنی ماں کی طرف سے دے دیے پیسے، دادا کی طرف سے دے دیے، نانی کی طرف سے دے دیے، دادی کی طرف سے دے دیے۔ اب سب سے محترم جو ہماری ماں ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی، وہ حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت سودا، حضرت زینب، بڑی مائیں کا بہت اونچا درجہ ہے، حضرت حمزہ ہیں سید الشہداء، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اگر نہ دھیانا آپ نے تو وہی میرا کام گڑبڑ ہوگا۔ اس لیے بھائی ان کے اشارے ثواب میں کون آدمی دے گا؟ پیسے کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری طاہر صاحب ہیں جو جامعہ مدارس کے استاد، ہمارے شیخ فرماتے تھے، اللہ میں شیخ صاحب فرماتے تھے ازواج مطہرات کو اشارے ثواب کرو، اور خاص طور پر حضرت خدیجہ، حضرت حمزہ کو اشارے ثواب کرو۔ پیارے آقا کی روح اس بات سے بہت خوش ہو، چونکہ یہ دونوں جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو بہت پہچان تھا۔ تو کون کی قاری طاہر صاحب نے ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ کا جو سید الشہداء ہیں، آقا کے چچا ہیں، 1000 روپے دیے ہیں، قبول فرما، برکت عطا فرما، قاری طاہر صاحب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی بیٹی کو صحت و تندرستی عطا فرما، نسلوں میں دین کی دائی پیدا فرما۔ ان کے والد صاحب بڑے نیک آدمی، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے، بڑی اور ان کے سارے بھانجے وغیرہ میں سب کو جانتا ہوں، اور سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ دین کے کاموں میں لگے، مدرسے کھول رکھے، لڑکے کے لڑکوں قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ قاری تنویر صاحب نے ازواج مطہرات کے اشارے ثواب میں 200 روپے دے، قبول فرما۔ محمد شاہ نواز نے 200 روپے دے، اللہ قبول فرما۔ بھائی قربان 100 روپے لے کر آئے، اشارے ثواب میں قبول فرما۔ ازواج مطہرات کے حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ۔ جی بھائی عبداللہ جو قاری تنویر صاحب کے بھائی ہیں، 500 روپے ازواج مطہرات کے اشارے ثواب میں دی، 500 اپنے ابا کے اشارے ثواب میں دی، قبول فرما۔ غریب رحمت خالہ کا لڑکا ہے حمزہ، قاری تنویر صاحب کو 200 روپے لے کر آیا ہے، قبول فرما۔ قاری اکرم صاحب نے دیے بھائی 100 روپے ازواج مطہرات کے اشارے ثواب میں، قبول فرما۔ نسل میں دین کے دائی پیدا فرما، برکت عطا فرما۔ ایک صاحب نے اور دیے 50 روپے۔ ارے بھائی کہاں کے لوگ کہاں چلے گئے؟ بھائی شمشاد نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی شمشاد کہاں ہے؟ بھائی قاری تنویر بلا رہے آپ کو۔ مولانا عابد صاحب سے ہم ملا لو۔ مولانا الیاس صاحب کہاں بھائی؟ مولانا الیاس صاحب سبحان اللہ، 50 روپے دے، 50 کروڑ ہے، قبول فرما۔ نسل میں دین کے دائی پیدا۔ مولانا الیاس صاحب بھائی، بھائی شمشاد آ جاؤ بھائی۔ ایک بھائی نے 200 روپے دیے، قبول فرما۔ عثمان جو قاری صاحب کے بھائی 100 روپے لے کر آئے، قبول فرما۔ آ جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ پھر بھائی بات پوری ہوتی ہے، میں بہت کام کرنا بھائی، بہت کام ہے بھائی، جلدی لاؤ پورا ہوتا ہے۔ بھائی شمشاد، مولانا الیاس صاحب، مولانا الیاس صاحب تشریف لے آؤ بھائی۔ اور بھی بھائی سب لوگ نیتیں کر لو، ہماری مشکلات کی طرف بھی کوئی آدمی چلا جائے، چھوٹے چھوٹے بچے دوبارہ پیسے لے کر آ کر رومال بھیجو، پورا رومال بھر کے بھیجو۔
عرفان بھائی میری آواز سننے ہو، ریاست بھائی ان کی ڈیوٹی عورتوں میں لگی ہوئی ہے، وہ ایک مرتبہ اور رومال گھما دے بھائی۔ ایک بچہ 100 روپے لے کر آیا، قبول فرمائے موڑے جا صاحب بارک اللہ آج اوپر انا پہ بیٹھی ہے ماشاءاللہ 500 روپے دی قبول فرما برکت ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ ازواج مطہرات کی طرف سے ہمارے حافظ بھی ہیں بھائی حافظ شمشاد صاحب نے 1000 روپے دیے، ان لوگوں نے بہت چندہ دے دیا۔ قاری طویل صاحب کو اس طرح کا ہے، کہیں چاولوں میں، کہیں گھی میں، کہیں قناتوں میں، اور کہیں کیا کہتے ہیں کھانے میں، اور کہیں کاروں میں، اور کہیں فلاں میں، تو نچوڑ رہا بس اب جا آخری ہے نوچی نچوڑنا آخری ہے۔ اس کے بعد یہ بچے کھڑے آخری بالکل، اس کے بعد کھڑے بن جائے گا۔ بولو بھائی مدرسے کے باورچی محمد روشن 200 روپے دے دیا، کمال ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے کہ رسولوں کے دین کی دائی بنا، قرآن سنت کی ترجمہ میں۔ ایک بھائی 100 روپے لے کر آیا، قبول فرمائے۔ نصیر بھائی کی بیٹی چائے والے کلو بھائی برف والے کا جب جا نصیر بھائی چائے